دوسری بات، بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا سربراہ ایک قربانی کرتا تھا جو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر گھر کا سربراہ ہی صاحب حیثیت ہوتا ہے، اس زمانے میں خواتین میں جاب کا رجحان نہیں تھا کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوں، تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص پیسہ کماتا ہے، اسی پر واجب ہے، تو وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کر لے اور گوشت سارے گھر میں، سارے گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سربراہ کر لے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر سربراہ ہی مالدار ہے تو وہ کر لے، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ خواتین کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے بچے کی بھی اچھی خاصی ارننگ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث کے پیش نظر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صاحب مال ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور ویسے بھی قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک عبادت کبھی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ میں آگے امام حنیفہ کے بھی دلائل دیتا ہوں آپ کو جلدی جلدی۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، کراہت ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو بعض علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر تو کرتے نا، وہ نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صاحب مال نہیں تھے، ان کے تو پیون زدہ کپڑے ہوتے تھے، وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ان کے عمل کو دیکھ کر کہ غریب پر بھی قربانی واجب ہے، حالانکہ غریب پہ قربانی کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو مدینہ آنے کے بعد اور اتنی تاکید بیان کی ہو، اور ابو بکر عمر یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں کہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو کریں گے کہ نبی نے کیا تو ہم بھی کریں، وہ جو چھوڑا ہے نا انہوں نے، یہ کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ غریب پہ بھی قربانی کو واجب سمجھیں، اس میں حرج ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے نہیں اور آپ اس کو مکلف بنا رہے ہیں کہ وہ قربانی کرے۔ باقی امام حنیفہ کے دلائل اس بارے میں بہت مضبوط ہیں۔ نمبر 1، یہ جو میں نے آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی آپ نماز بھی قائم کیجئے، وانحر اور قربانی بھی کیجئے۔ تو یہ بقرعید ہی کی تو قربانی مراد ہے، کیونکہ ان دنوں کے علاوہ اسلام میں قربانی مشروع نہیں ہے، تو یہی قربانی ہے۔ امام صاحب دلائل میں سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ قرآن کو۔ امام ابو حنیفہ کی عادت ہے سب سے سپیریئر کس کو رکھتے ہیں؟ وہ قرآن کو۔ تو اس سے پھر یہ اس حکم پر عمل کب کریں ہم؟ ونحر کے حکم پر۔ نمبر 2، یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی صاحب مال ہے، اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا، گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا، یہ آج کل کے اسکالر یہ کیا کہ ایک آنکھ بند کر کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو پی رہے ہوتے ہیں۔ تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہے، جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوگا نا، وہ اسی فقہ کے حساب سے مسئلے بتائے گا۔ جس کی طبیعت میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد ہے، وہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالے گا۔ کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں لازم نہیں ہے، فلاں کہہ رہے ہیں ایک سب کی طرف سے کافی ہے، فلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث، وہ اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں، اچھے سمجھدار ہیں، میں نے ان کو میسج بھیجا، میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے یہاں سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں بھی دلائل ہیں، تو آپ کیوں لوگوں کو ایک 1.5 اینٹ کی ایک الگ تبلیغ کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کیوں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو بھائی لوگوں کو؟ علماء کا وقت اس میں ضائع ہوگا، اب اس کے جواب، پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب، آپ اپنی ذات تک اس کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، تو یہ دوسری دلیل ہے قربانی کے لازم ہونے کی۔ تیسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ سنت سے مراد طریقہ۔ تو بتاؤ ہم یہ کام کس کی سنت کو فالو کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا سنت تھا یا واجب تھا؟ بولو نا، واجب تھا، لازمی حکم تھا۔ نہیں آئی بات؟
تو ان کی سنت میں جب ہم قربانی کریں گے تو لازمی طور پہ ہی کریں گے, آپشنل بولتے کیوں نہیں کریں گے. ہادہ من المواہب, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہادہ یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ من المواہب ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, علماء کو پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپشنل نہیں تھا. یا ابت افعل ما تؤمر, بچے نے کہا اے ابا اللہ کی طرف سے آپ کو جو آرڈر ہے آپ اس آرڈر پہ عمل کر لیں. اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپشنل ہے آپ کے لیے, بہتر ہے کہ آپ کر لیں, نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپشنل نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا, واجب تھا. تو اس کا آلٹرنیٹ میں جانور دیا گیا, تو وہ بھی وجوبی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے, لازم تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کام کر رہے ہیں, تو سنت میں اصل یہی ہے کہ اسی طور پر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے, یہ واجب ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو ہلکا مت سمجھو. امام ابو حنیفہ کے دلائل کی جب ڈیپتھ میں جاتا ہے نا انسان, تو پتا چلتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن و حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے, ہر طرح کے دلائل اکٹھا کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آج کل کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان لوگوں سے غلطی کا امکان کم ہے. پھر بھی مسئلہ اختلافی ہے, لیکن جب اختلافی ہے تو اختلافی تو سمجھو نا اس کو. آپ ایک طرف کے دلائل کیوں بیان کرتے ہو, دونوں طرف کے کیوں بیان نہیں کرتے آپ؟ تو نبی نے کیا فرمایا, تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت ہے. ایک اور دلیل, ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو اضافی پیکج دیا گیا کہ تمہارے لیے تو ہو گئی, لیکن آج کے بعد کسی کے لیے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ گوشت, وہ لحم الاضحیہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے, وہ ایسے ہی جانور کا گوشت ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوگا, اگر کر دی تو یہ بھی وجوب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اس طرح کی قید قیودات عام طور پر اس حکم میں لگتی ہیں جو واجب ہوتا ہے, ورنہ آپشنل ہوتا تو آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں, تم نے اگر عید سے پہلے کر دیا ہے تو کوئی لازم تو ہے نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, عید کے بعد کرنا ہو تو کر لینا, نہیں کرنا ہو تو نہیں کرنا. لیکن آپ نے کیا فرمایا, اصولی طور پر تم پہ دوسرا جانور لازم تھا, یعنی مطلب حدیث کا یہی ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تمام دلائل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی حکم ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ